اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجوید القرآن 786 چینل میں خوش آمدید۔ امید ہے کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ ہم نے قاعدے کی ابتدا کی تھی اور قاعدہ ہمارا الف سے لے کر آخر تک مکمل ہو گیا تھا اور تفصیل کے ساتھ ہم نے آپ کو قاعدہ پڑھا دیا ہے۔ تو آج ہم سبق آپ کو جو پڑھا رہے ہیں وہ اس چیز کے متعلق ہے کہ کچھ آپ کو مزید مخارج کے متعلق اور اسی طرح کچھ موٹی موٹی باتیں جو ہر تختی کے اندر موجود ہوں گی وہ آپ کو ایک مرتبہ پھر بطور یاد دہانی کے بتا دیتے ہیں تاکہ ان کو آپ اچھے طریقے کے ساتھ یاد کر سکیں۔ مثال کے طور پر یہ پہلی تختی ہے۔ پہلی تختی کے اندر ہیں حروف مفردات۔ حروف مفردات یعنی ان کو علیحدہ علیحدہ پڑھنا، ان کو حروف مفردات کہتے ہیں، یعنی ہر حرف کو علیحدہ علیحدہ پڑھنا۔ تو حروف مفردات ہیں اور اسی طرح مخارج کے متعلق بھی تفصیلی ویڈیو بھی ہمارے چینل پر موجود ہے، اور مخارج کے متعلق آپ کو بتایا تھا کہ ہر حرف کو اپنے مخرج سے ادا کرنا، جس حرف کے نکلنے کا جو مقام ہے اس کو اسی مقام سے ادا کرنا۔ اور پھر کچھ حروف ایسے ہوتے ہیں کہ جو آپس کے اندر ملتے جلتے ہیں تو اس لیے ان کو اپنے اپنے مقام سے ادا کرنا۔ جس طرح کہ مثال کے طور پر یہ تا ہے اور یہ طا ہے، تو تا اس کا مخرج الگ ہے اور اسی طرح طا اس کا مخرج الگ ہے۔ اسی طرح یہ الف ہے اور یہ عین ہے، تو الف کا مخرج الگ ہے اور عین کا مخرج الگ ہے، اس لیے کہ بعض لوگ الف کی جگہ عین پڑھ دیتے ہیں اور عین کی جگہ الف پڑھ دیتے ہیں۔ اسی طرح ثا ہے اور سین ہے اور صاد ہے، ان تینوں کا مخرج الگ الگ ہے۔ ثا کا مخرج الگ ہے، سین کا الگ ہے اور صاد کا الگ ہے۔ اسی طرح حا ہے اور یہ ہا ہے، تو حا اور ہا ان دونوں کا مخرج بھی الگ الگ ہے۔ اسی طرح ذال ہے، زا ہے، ان کا مخرج بھی علیحدہ علیحدہ ہے، اور اسی طرح ضا ہے، اس کا مخرج بھی علیحدہ ہے۔ تو یعنی کہ یہ حروف تھے جو تھوڑے سے مشکل تھے اور ان کے آپس کے اندر ملتے جلتے بھی تھے، تو ان کے علیحدہ علیحدہ مخارج کے متعلق میں نے آپ کو بتا دیا۔ اسی طرح دوسری تختی ہے تو اس کے اندر مرکبات ہیں، یعنی پہلے حروف کو اکٹھا کر کے پڑھنا، ان کو مرکبات کہتے ہیں۔ تو اسی طرح ان کے اندر آپ نے اس کی مشق کرنی ہے۔ اور اس کے بعد تیسری تختی حروف مقطعات کے بارے میں ہے، یعنی اس کے اندر مد بھی ہے اور اسی طرح مد اور کھڑی زبر بھی ہے۔ مد کے متعلق بتایا تھا، مد کی علامت یہ ہے، کھڑی زبر کی علامت یہ ہے، اور مد اس کو 5 الف کے برابر لمبا کیا جاتا ہے اور کھڑی زبر کو 1 الف کے برابر لمبا کیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح اس کی بھی بار بار مشق کریں۔ تختی نمبر 4 ہے، اس کے اندر حرکات کے بارے میں ہے۔ حرکات کہتے ہیں کہ زبر زیر پیش، 2 زبر 2 زیر پیش، ان کو حرکات کہتے ہیں۔ اور اسی طرح 5ویں تختی کے اندر تنوین ہے، اور تنوین 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش، ان کو تنوین کہتے ہیں، اور جہاں پر تنوین ہوتی ہے تو وہاں پر غنہ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح جہاں پر نون ساکن ہوتا ہے تو وہاں پر بھی غنہ کرتے ہیں، لیکن ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ اگر تنوین کے بعد یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو پھر وہاں پر غنہ نہیں کرنا۔ اور حروف حلقی 6 ہے، حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا، تو یہ حروف حلقی ہیں۔ اگر نون ساکن کے بعد ان میں سے کوئی حرف آ جائے تو پھر وہاں پر غنہ نہیں کرنا۔ اسی طرح تختی نمبر 6 ہے، اس کے اندر حرکات اور تنوین کی آپ نے مشق کرنی ہے۔ اور اسی طرح اگلی تختی ہے تختی نمبر 7، اس کے اندر اسی طرح تختی نمبر 7 کے اندر کھڑی زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش ہے، اور ان کی علامت یہ ہے، کھڑی زبر اور یہ کھڑی زیر ہے اور یہ الٹا پیش ہے، جیسے با کھڑی زبر با، با کھڑی زیر بی، با الٹا پیش بو،
ان کو ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں، تو اس کے اندر تمام حروف وہی ہیں جن کے اوپر کھڑی زبر ہے، کھڑی زیر ہے اور الٹا پیش ہے۔ اس طرح اگلی تختی تھی تختی نمبر 8، اس کے اندر مد و لین کے متعلق آپ کو بتایا تھا اور حروف مدہ کے متعلق بتایا تھا کہ الف سے پہلے کسی حرف پر زبر ہو، واو ساکن سے پہلے کسی حرف پر پیش ہو اور یا ساکن سے پہلے کسی حرف کے نیچے زیر ہو تو ان کو حروف مدہ کہتے ہیں، اور حروف مدہ کو ایک الف کے برابر لمبا کیا جاتا ہے۔ جس طرح کہ یہاں پر یہ الفاظ موجود ہیں، با زبر الف با، با پیش واو ساکن بو، با زیر یا ساکن بی، با بو پی۔ تو اسی طرح یہ حروف مدہ ہیں، اور اس کے بعد حروف لین ہیں۔ حروف لین کے واو ساکن سے پہلے کسی حرف پر زبر ہو اور یا ساکن سے پہلے کسی حرف پر زبر ہو تو ان کو حروف لین کہتے ہیں، اور حروف لین کو لمبا نہیں کرتے، ہاں حالت وقف ہو تو پھر اس مقام پر تھوڑا سا اس کو لمبا کیا جاتا ہے۔ تو یہ حروف مدہ اور حروف لین تھے۔ اور اسی طرح اگلی جو تختی ہے تختی نمبر 9، اس کے اندر کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، مد و لین، تنوین، ان تمام کی اس کے اندر مشق کی جائے گی۔ جس طرح کہ یہ الفاظ آپ دیکھ رہے ہیں، تو جیسے یہ آمنا، آوا، آنیت، اسی طرح آپ نے بھی اس کی مشق کرنی ہے۔ اور اسی طرح اگلی تختی ہے تختی نمبر 10، اس کے اندر سکون یعنی جزم، یعنی جس حرف کے اوپر کوئی حرکت نہ ہو، زبر زیر پیش کچھ بھی نہ ہو، تو وہاں پر جو ہے یہ علامت ہوتی ہے سکون کی، اس حرف کو ساکن پڑھا جاتا ہے، اس کو پچھلے حرف کے ساتھ ملا کر پھر اس حرف کو ساکن پڑھتے ہیں، اور یہ اس کی علامت ہے ساکن کی۔ تو اسی طرح یہ تختی نمبر 10 ہو گئی، اور آگے تختی نمبر ہے 11۔ تختی نمبر 11 کے اندر جو ہم نے سکون کے متعلق جو آپ کو بتایا تھا، تو اس کی جو ہے اس 11ویں تختی کے اندر اس کی مشق کی جائے گی، جس طرح کہ یہاں پر موجود ہے انت اہدی بعد، تو اسی طرح جو ہے اس کی آپ مشق کریں گے۔ اور اس کے بعد اگلی تختی ہے تختی نمبر 12۔ تختی نمبر 12 کے اندر تشدید کے متعلق ہوگا، اور تشدید کی علامت آپ کو بتائی تھی کہ جس حرف کے اوپر یہ علامت موجود ہو تو اس کو تشدید کہتے ہیں، اور اس حرف کو مشدد پڑھا جاتا ہے۔ اور اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو پچھلے حرف کے ساتھ ملا کر پھر خود اس کی ادائیگی کرنا، جس طرح کہ یہ لفظ موجود ہے۔ مثال کے طور پر حمزہ زبر با مشدد اب، با زبر با اب با، تو یہ جس حرف کے اوپر موجود ہو تو اس حرف کو مشدد پڑھا جاتا ہے، اور یہ تشدید کی علامت ہے۔ اس کو شد بھی کہتے ہیں، تشدید بھی کہتے ہیں۔ پڑھنے کا طریقہ یہی ہے، ابا، ابی، ابو، تو اس طریقے سے اس کو آپ پڑھیں گے اور اس کی مشق بھی آپ کریں گے۔ اسی طرح آگے تختی نمبر ہے 13، اس کے اندر تشدید کی مشق آپ نے کرنی ہے۔ یہ جو پچھلی تختی کے اندر تشدید کی علامت آپ کو بتائی تھی، اسی طرح ان الفاظ کے اوپر جن حروف کے اوپر یہ شد کی علامت موجود ہے، اس حرف کو مشدد پڑھیں گے اور اسی طرح اس کی آپ مشق کریں گے۔ مثال کے طور پر یہ ہے برز، حصل، صدق، عدد، قدر، اس طریقے سے آپ نے اس کی بار بار مشق کرنی ہے۔ آگے تختی نمبر ہے 14، اور اس کے اندر یہ مشق ہے تشدید مع سکون، یعنی تشدید اور اس کے ساتھ کچھ الفاظ ایسے آئیں گے کہ جن کے اوپر ساکن بھی ہوگا اور تشدید بھی ہوگی، جس طرح کہ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لفظ ہے مرو، تو اس کے اوپر را کے اوپر جو ہے شد ہے، اور اسی طرح اس کے آگے واو ساکن ہے، تو یعنی اس کے اندر جو الفاظ ہوں گے ان کے اندر شد بھی ہوگی اور اسی طرح بعض حروف کے اوپر ساکن بھی ہوگا، تو اس کی آپ نے مشق کرنی ہے۔ اور اس کے بعد ہے اگلی تختی نمبر 15، اس کے اندر تشدید مع تشدید، یعنی یہ جس طرح آپ لفظ دیکھ رہے ہیں یزکا، تو اب یہاں پر جو ہے دو حروف ایسے ہیں کہ جن کے اوپر یہ علامت موجود ہے تشدید والی، تو ان دونوں حروف کو مشدد پڑھیں گے۔ جیسے زا ہے، اس کے اوپر بھی شد کی علامت ہے، کاف ہے،
تو اس کے اوپر بھی شد کی علامت ہے. تو ان دونوں حروف کو مشدد پڑھیں گے اور اس کو اس طرح پڑھیں گے یزکا یذکر المدثر المزمل. تو اسی طرح اگلی تختی ہے تختی نمبر 16 اور اس کے اندر بھی تشدید مع بعد حروف مدہ، یعنی جو حروف مدہ ہے ان کے بعد تشدید والا حرف آئے گا. جس طرح یہاں پر یہ لفظ ہے ضالن، تو اس طرح جو ہے یہ مد ہے اور مد کے بعد جو حرف آیا ہے لام، اس کے اوپر یہ شد والی علامت موجود ہے. تو اس کے اندر اس چیز کی مشق کی جائے گی. اور اس کے بعد یہ 16 تختی نمبر تھی اور اس کے بعد جو ہے باقی جتنا قاعدہ ہم نے پڑھا تھا اس کی خاتمہ اجرائے قواعد، اس کے اندر تمام جو ہے قاعدہ تھا اس کی مشق ہم نے کی تھی. تو اس کی بھی آپ نے بار بار مشق کرنی ہے. ہاں اسی طرح را اگر اس کے اوپر زبر ہو یا پیش ہو تو اس کو پر پڑھا جاتا ہے، اور اسی طرح اگر اس کے نیچے زیر ہو تو پھر اس کو پر نہیں پڑھتے. تو ان کے متعلق جہاں جہاں پر الفاظ آئیں گے تو میں اس جگہ پر آپ کو نشاندہی کر کے بھی بتاؤں گا اور اسی طرح پڑھ کے بھی آپ کو بتاؤں گا کہ کہاں کہاں پر جو ہے کس لفظ کو کس طریقے کے ساتھ پڑھنا ہے. تو انشاءاللہ یہ قاعدہ بھی ہمارا مکمل ہو گیا ہے، اور اسی طرح جو خاص خاص باتیں تھیں اس کے متعلق بھی میں نے آپ کو تفصیل کے ساتھ بتا دیا ہے. تو قاعدہ ہمارا مکمل ہو گیا ہے. تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو جو اس کے اندر ہم سبق آپ کو جو پڑھائیں گے وہ انشاءاللہ نماز کے متعلق پڑھائیں گے کہ نماز کس طریقے کے ساتھ الفاظ ان کو پڑھنا ہے. ہاں انشاءاللہ نماز اور اسی طرح اذان ان کے متعلق آپ کو صحیح الفاظ کے ساتھ آپ کو پڑھائیں گے کہ کس طریقے سے ان کے الفاظ ادا کرنے ہیں. تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.